صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، وآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا محمد وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر عطشهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الجعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: صل على محمد وآل محمد. روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملت افاضل حوزہ میں نجف اشرف، خدا کا شکر ہے اور کرم ہے چہاردہ معصومین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزادی کونین کے نعلین پاک تصدق ہے کہ کاتب تقدیر جیسے بے قدر و قیمت افراد کی قسمت میں فرش عزا جیسا صاحبان لکھا. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو اشک جناب یوسف عطا کیے، اور ایسے یوسف نہیں جو مصر کے بازار میں بک جائیں، بلکہ ایسے یوسف عطا کیے جن کی خریدار جناب زہرا ہے. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کربلا کی طرف رخ کر کے جناب حر کی تقدیر کو سلام کیجئے اور حر سے کہیے کہ حر، تمہیں نصرت حسین نے شرف دیا اور ہمیں عزائے حسینی نے شرف دیا. اے حر، تمہیں نصرت حسین نے شرف دیا کہ تمہاری پیشانی پر رومال زہرا، اور ہمیں عزائے حسینی نے شرف دیا کہ ہمارے آنسو رومال زہرا میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، سلامت رہو. واہ جی واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ. عزیزان محترم، جوار امیر المومنین میں بیٹھ کر اس عبادت کا انجام دینا، اس عبادت میں ہم مصروف و مشغول ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے عزیزان محترم کہ جس کے ساتھ
شریک ہونے کے لیے فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان میں بٹھا دے. واہ جی نہیں توجہ نہیں کہ اذان محترم آغاز کائنات سے لے کر آج تک اور بلکہ اب تک ہر ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے وہ مقام عطا کرے, وہ مجھے مرتبہ عطا کرے, مجھے وہ فضیلت عطا کرے کہ مجھے نوری مخلوق میں بٹھا دے, مجھے فرشتوں میں بٹھا دے, مجھے فرشتوں میں بٹھا دے. لیکن عزاداروں اذان محترم جب آپ یہاں فرش عذاب پر تشریف لاتے ہیں تو فرشتے تمنا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان میں بٹھا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اکیلی عبادت ہے حسین کا ذکر کہ جس کے ساتھ شریک ہونے کی تمنا فرشتے کرتے ہیں واہ جی اور بارگاہ خدا میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اذن دے, اجازت دے تاکہ ہم بھی اس فرش عذاب میں شریک ہوں. ایسی عبادت ہے اذان محترم یہ حسین کا ذکر. اور دیکھیے آپ بزرگان مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میں تو اپنا درس اور سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ سب یہاں ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں. دیکھیے عبادت کے مختلف ابواب ہیں, مختلف کہ جن کی تعلیم ہمیں ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی علی محمد وآل محمد کہ جن کی تعلیم ہمیں سرور کائنات دے کر دی ہے انہوں نے. تو اب دیکھیں روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, نماز عبادت ہے. یہ جتنی بھی عبادت ہیں ہر ایک عبادت اپنے اپنے مقرر کردہ معین کردہ وقت کی پابند ہے. مثال کے طور پر اب مجھ پہ نماز واجب ہے لیکن میں انجام نہیں دے سکتا اس لیے کہ جب تک اس کا وقت نہ آ جائے. روزہ اس وقت تک ہم نہیں رکھ سکتے کہ جب تک ماہ محرم رمضان نہ آئے, ماہ مبارک رمضان نہ آئے. اسی طرح حج ہم اس وقت انجام نہیں دے سکتے کہ جب موسم حج نہ ہو, اگرچہ آپ مستطیع ہیں, آپ صاحب استطاعت کیوں نہ ہو جائیں, لیکن اس وقت تک آپ انجام نہیں دے سکتے کہ جب تک موسم حج نہ آئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی بھی عبادت ہیں چاہے وہ روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, خمس ہو, نماز ہو, یہ تمام کی تمام عبادت اپنے اپنے وقت کی پابند اور مقید ہیں. لیکن عزاداروں اکیلی عبادت ہے کا ذکر, یہ وقت محتاج ہے اس کا, یہ پابند وقت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وقت اس کا محتاج ہے, یہ پابند وقت نہیں ہے. ذان محترم اور جوار امیر المومنین نے بیٹھ کر ایسی عبادت انجام دینا, اور جوار امیر المومنین کا خود مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وانفاسکم تسبیح و نومکم عبادت کا درجہ رکھتا ہے جوار امیر المومنین. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ملتا ہے کہ جب امام سجاد زین العابدین علیہ السلام مدینے سے نکلتے تھے اپنے جد امجد کی زیارت کے لیے, تو پہلے ظاہر ہے گاڑیاں جہاز وغیرہ کچھ نہیں تھا, تو یہاں گھوڑوں پہ سفر ہوتا ہے, اونٹوں پہ, تو اونٹ پہ 25 دن لگتے تھے مدینے سے نجف تک پہنچنے میں. تو مولا کا خادم بیان کرتا ہے کہ جب ہم مدینے سے نکلتے تھے اور رات ہو جایا کرتی تھی ہمیں, تو کہیں اگر آرام کی غرض سے سکونت اختیار کرتے تھے رات کو, تو مولا سجاد ساری رات عبادت کیا کرتے تھے, عبادت انجام دیتے تھے, اور تسبیح خدا, تسبیح و تحلیل میں انجام دیا کرتے تھے. ساری رات مولا مناجات میں گزارا کرتے تھے. لیکن اب یہ خادم کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم وادی نجف میں پہنچے, جبکہ قبر امیر المومنین بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہمیں رات ہو چکی ہے, تو اب امام یہ مجھے حکم دیتا ہے, خادم کا بیان امام سجاد کا, اب مولا سجاد اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے بستر لگایا جائے تاکہ میں آرام کر سکوں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ خادم بڑے تعجب سے امام کو دیکھتا ہے کہ مولا میں تھے ہم, اتنی تھکان ہونے کے باوجود بھی آپ عبادت خدا میں, مناجات خدا میں, تسبیح و تحلیل میں گزارا کرتے تھے. اب کہ جب بالکل قبر امیر المومنین آپ کے جد امجد کی قبر بالکل آپ کے سامنے ہے, آپ زیارت کے بجائے آرام کرنا چاہ رہے ہیں, تو امام کہتا ہے کہ اے بندے خدا, کیا تمہیں جوار امیر المومنین ہے یہاں پہ سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے اور تمہارا نیند کرنا عبادت کا مقام ہے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ واہ ماشاءاللہ. اور میرے ناقص مطالعے کے
کہ جہاں پہ آپ کا سانس لینا، آپ کا سونا، آپ کا نیند کرنا عبادت کا مقام رکھتا ہے. پہلے تو جوار امیر المومنین، اور دوسرا رمضان مبارک میں جیسا کہ خطبہ شعبانیہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ونومکم عبادہ، جیسے کہ آپ کے علم میں بخوبی یہ چیز ہے. اور تیسرا مقام عزیزان محترم شب ہجرت، جب رسول خدا امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلا کے جاتے ہیں تو خدا کو وہ علی کا سونا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ آیت نازل کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر خدا کی رضا خریدتے ہیں. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ. اور عزاداروں، عزیزان محترم، افاضل حوزہ علم نجف اشرف، اور یہ جو فرش عزا ہے نا، اب جیسے محرم شروع ہوتا ہے دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ پاکستان میں طرح طرح کی اشکال، اعتراض اور فتوے کی دکانیں سرگرم ہو جاتی ہیں کہ بھائی امام حسین کو تو صدیاں گزر گئی ہیں، شہید ہوئے، یہ ہر سال امام کا فرش عزا کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ ہر سال امام کی ہر جگہ کی مجلس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس طرح کی یہ شروع ہو جاتی ہیں فتوحات. تو عزیزان محترم، میں اس کا مختصر جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ سب کو پتا ہے، قرآن میں بھی یہ چیز ہے، اس چیز کا ذکر. تو حالانکہ ان کو تو امام حسین سے بھی پہلے کا واقعہ یہ، لیکن پھر بھی مسلمان بڑے فخر و مباحث سے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم، تو جب جناب ابراہیم تو نہ شہید ہوئے نہ آ گیا تھا، تو آخر جبکہ امام حسین دیکھئے رسول کا نواسا امام علی کا نور عین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، تو کیا ہم ان کا تذکرہ بھی نہ کریں، ہم ان کی مجلس بھی برپا نہ کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی طرح دیکھیں ارسطو جو سقراط کے شاگرد ہیں اور خود ارسطو جو ہے افلاطون کے استاد ہیں، تو یونان کا ایک بادشاہ تھا، میں انتہائی جو ہے مختصر بسم اللہ بسم قبلہ سے اللہ. استفادہ کریں گے سب مل کر. تو دیکھیں سقراط جو ہے اسے بادشاہ کہ سقراط دیکھو یہ قانون ہے، میں نے وضع کیا، اسے تم تائید کرو اور اسے لوگوں میں جو ہے لوگوں کو بھی بتاؤ تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں. تو سقراط کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اس قانون پہ غور فکر کیا تو سقراط کہتا ہے کہ میرے علم کے مطابق وہ چیز مجھے غلط لگی، کبھی بھی جو ہے عوام الناس کو اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ میرے علم کے مطابق جو ہے غلط چیز ہے اور میں جو ہے نحق کوئی بھی حکم صادر نہیں سکتا، میں حق کا جانب ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں مروا دوں گا، قتل کروا دوں گا. تو سقراط نے کہا کہ مجھے موت منظور ہے لیکن میں اس چیز کی کبھی تائید نہیں کروں گا. واہ جی واہ، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. عزیزان محترم وہ لوگ، اب یہ واقعہ تو گزر چکا لیکن کئی صدیاں گزر جانے کے بعد ایک اس ظالم و جابر بادشاہ کی طرف سے تعین کیے گئے اور کچھ وکلا اس جیسے ہوتا ہے وکلا ایک دوسرے کے لیے دلیلیں دینے لگے. تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جو سقراط تھا وہ حق بجانب تھا اور ظالم و جابر بادشاہ جو تھا وہ غلط تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ یونانی لوگ تو بڑے فلسفی ہوتے ہیں، بڑے عقل مند و سمجھدار ہوتے ہیں، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ جوری بٹھائی اور وہ ری اوپن کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک وکیل کہتا ہے کہ دیکھیے میں بھی یونانی ہوں، وہ سقراط بھی یونانی تھا اور وہ بادشاہ بھی یونانی تھا، لیکن وہ یہ وکیل کہتا ہے کہ ہم یہ دنیا کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سقراط والے یونانی ہیں، اس ظالم و جابر بادشاہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عزیزان محترم وہ لوگ جو یہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا، شیعوں نے خط لکھ کر امام حسین کیا، تو ہم امام حسین کے قاتل ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر تم قاتلان امام حسین کے سب میں شامل نہیں ہو تو آؤ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیج کر ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو، ورنہ پھر یہ نہ کہو کہ لعنت ہم ان پر بھیجتے ہیں
ماشاءاللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ 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 عزیزان محترم یہی مجلس اعزا ہے یہی فرش اعزا ہے کہ جہاں ہمیں رزق علم بھی ہمیں انہی مجلسوں میں سے ملتا ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ایسا علم جو ان فرش اعزا پہ ہمیں ملتا ہے وہ دنیا کے نہ کسی اسکول میں ملتا ہے نہ کسی یونیورسٹی نہ کسی درسگاہ نہ کسی کالج میں ملتا ہے اور علم کے معنی فقط جان لینا نہیں ہے کسی کے بارے میں انفارمیشن جمع کر لینا کسی کو جان لینا پہچان لینا کافی نہیں ہوتا ذرا محترم بلکہ علم کی معنی ہے معرفت رکھنا کسی کو حقیقی شناسائی کسی کے حاصل کر لینا کسی سے آشنا ہو جانا یہ علم کی معنی ہے اب جیسے کہ امام حسین کے مقابلے میں جو فوج اشقیاء آئی تھی وہ یہ جانتی تھی کہ حسین ابن علی ہیں رسول خدا کے نواسے ہیں ماشاءاللہ لیکن انہیں معرفت حسین نہ تھی اور جنہیں معرفت تھی امام حسین نے ان سے کہا کہ یہ لوگ جو یہ فوج اشقیاء ہے یہ مجھ حسین کے خون کی پیاسی آپ چلے جائیں امام نے ان سے اپنی بیعت اٹھا لی لیکن انہوں نے کہا کہ مولا ہم نہیں جائیں گے پھر مولا نے کہا مولا نے ان سے اپنی شفاعت کا وعدہ کیا اور جنت میں انہیں اپنا مقام بھی دکھایا لیکن پھر بھی ان افراد نے امام حسین کے دامن کو نہ چھوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پھر مولا نے کہا شاید یہ مجھ سے شرم محسوس کر رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تو مولا نے شہزادہ علی اکبر سے کہا کہ بیٹا چراغ بجھا دے اب شہزادے نے چراغ بجھایا اور پھر کچھ دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو انہی انصار نے اپنی تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پہ رکھی ہوئی تھی اور کہا مولا یہ تو ایک زندگی ہے اگر اسی طرح کی 1000 زندگیاں بھی مل جائے تو ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے یہ کون افراد تھے یہ وہ افراد تھے جنہیں معرفت حسین کی ظالم محترم ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اسی طرح خوارج جنہیں معرفت امام حسین نہیں تھی معرفت امام علی نہیں تھی عزیزان محترم تبھی تو علی کے مقابلے میں آئے اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ کا فرمان ہے کہ دیندار نہ بنے آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ دیندار نہ بنے بلکہ دین شناس بنے ماشاءاللہ اگر دین شناس بنیں گے خوارج اگر دین شناس ہوتے تو اس وقت کے فتنے کو سمجھ لیتے لیکن وہ دھوکہ کھا گئے عزیزان محترم تو دین شناس بنے معرفت حاصل ہونا بہت ضروری ہے اب جن کو معرفت تھی جناب سلمان ہے مالک اشتر ہیں جناب پیغمبر ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ کان المالک لی کما کنت لرسول اللہ مالک اشتر کی منزلت مالک اشتر کا مقام مجھ علی کے نزدیک وہی ہے جو میرا مقام رسول اللہ کے ہے یہ کیا ہے یہ معرفت ہے اور معرفت انسان کو وہ مقام وہ درجہ عطا کرتی ہے کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ معرفت کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا واقعہ انشاءاللہ اور آپ کی زحمت تمام اور قبلہ کے حوالے کیا جائے گا جناب سلمان مدائن میں ہے اور جناب سلمان کا آخری وقت چل رہا ہے محترم اب تو کسی نے کہا کہ سلمان دیکھو تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو کوئی اگر وصیت ہے یا کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو وصیت مجھ سے کر سکتے ہو مجھے بتا دو تو سلمان نے کہا کہ پوچھا گیا کہ سلمان تمہیں غسل و کفن کون دے تمہاری جنازہ نماز کون پڑھائے تو سلمان نے کہا کہ اس کی فکر تم نہ کرو وہی پڑھائے گا جنازہ نماز میری جس نے رسول اللہ کی پڑھائی تھی چھوڑ دوں یہیں پہ بسم اللہ بسم اللہ تو وہ شخص حیران ہو کر سلمان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ سلمان تم کیا کہہ رہے ہو اور سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا سلمان نے بس مسکرا کر شاید یہی سوچا ہوگا کہ کاش اگر تمہیں علی کی معرفت ہوتی تو تم کبھی ایسا نہ کہتے انہو یرونہو بعیدا ونراہو قریبا المختصر یہ کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب اعجاز امامت سے مدینے سے مدائن پہنچے مولا نے غسل و کفن دیا جنازہ نماز ادا کر دی تو اب جیسے ہی مولا دفن کر کے آگے چند قدم بڑھے تو مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو جو اصحاب جو ان کے ساتھ تھے مولا کے ہمراہ ساتھ تھے تو کہنے لگے مولا آخر ماجرا کیا اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے انہیں دفن کر کے ہم ابھی آ رہے ہیں آپ غم کرنے کے بجائے افسوس کرنے کے بجائے مسکرا رہے ہیں تو علی نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اسے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آخر ماجرا کیا ہے مجھے بھی تو بتائیے تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آخر ماجرا کیا ہے کیا چل رہا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ معرفت
سکتی ہے. تو مولا نے کہا کہ جیسے ہی سلمان کے ہاں منکر و نکیر آئے اور یہ سوال کرنے لگے سلمان من ربک کا من نبیک کا من امامک کا, تو سلمان نے کہا ارے مجھے چھوڑو, تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے, تمہارا امام کون ہے, تمہارا اللہ کون ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ جی واہ, سلامت رہیں. تو سائیں اصغر کچھ محشر کی جب بھیڑ لگی ہوگی نا, بسم اللہ, تو کچھ لوگ جو ہے بے معرفت لوگ اپنا بستر اٹھائے پانچے اوپر کیے ہوئے بڑے تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں. ان کو اپنی تراویح اور تبلیغ پہ بڑا فخر ہوگا شاید. واہ واہ, تو جیسے ہی وہ تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں آواز قدرت آئے گی وقفوہم. سورہ صافات روکا جائے. بڑے حیران ہو کر پوچھیں گے یا رسول اللہ ہمارے نام, یا اللہ ہمارے نام اعمال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تبلیغ, خیرات, صدقات, تراویح سب کچھ ہے, راوند وغیرہ, تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی ہاں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب. نعرہ حیدری. اعمال کی قبولیت کا میزان اور جو معیار ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مناقب خوارزمی اور میت منقبہ میں فضل بن شاہزان صفحہ نمبر 17 پہ روایت کرتے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی, اے علی, اگر کوئی شخص جس کے نام اعمال درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان اللہ لم يقبل ایمان عبد من عباده كلهم الا بولایت علی بن ابی طالب والبراءۃ من آبائہ. رسول خدا نے اس حدیث میں عبد کا لفظ استعمال کیا. اب عبد کی منزل کہاں, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یا علی ان اللہ لم يقبل ایمان عبد من عباده الا بولایت علی بن ابی طالب والبراءۃ من آبائہ. تو عزیزان محترم, اس حدیث میں نبی نے صرف ایک پہلو نہیں بتلایا بلکہ ہمیں دونوں پہلو سمجھائے ہیں نبی نے, ایک ولایت علی بھی اور ایک اس کے دشمنوں سے برات بھی, یعنی تولا بھی سمجھایا ہے, برا بھی سمجھایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ جی واہ, سلام. آخری حدیث پڑھوں یا جیسے بسم اللہ بسم اللہ. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت انجام دے کہ جتنی عمریں جناب نوح کی قوم کی اور جناب نوح کی عبادت کی تھی, وَأَنَّ لَهُ مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله, اور اس کے پاس اتنا سونا ہو, جبل احد جتنا سونا ہو, فانفقه في سبيل الله, اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے فی سبیل اللہ, وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے تقسیم کر دے. ومد في عمره حتى 1000 حج على قدمه, اور خدا اس کی عمر اتنی طولانی کر دے کہ وہ 1000 حج ننگے پاؤں انجام دے. ماشاءاللہ. وقتل بین صفا والمروہ مظلوما, اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مرا جائے. یہ سارے اعمال ہونے کے باوجود بھی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی لم یوالی کا یا علی لم یشم رائحۃ الجنت ولم یدخلها. اے علی یہ سارے اعمال ہونے کے باوجود بھی اگر تمہیں ولی نہیں مانتا تو جنت تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, واہ جی واہ. عزیزان محترم, جتنی فضائل ہوتے ہیں, جتنے کمالات ہوتے ہیں, اتنے ہی زیادہ مصیبتیں, اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. جتنی زیادہ معجزات و کرامات ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ امتحان دینے پڑتے ہیں. ایام عزا ہیں, ہم اور آپ شہزادی کونین کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس فرش عزا پر. عزاداروں, آج اس کا مصائب ہے
جو یتیم امام حسن مجتبیٰ ہے. مصائب آپ کے ذہنوں میں ہے، بس تصور کیجئے گا، بس تبرکن چند جملے مصائب کے. عزادارو، جب امام حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو شہزادہ قاسم کی عمر مبارک 1.5 برس تھی. مولا حسن جناب ام فروا کو بلا کر کہتے ہیں، اے ام فروا، جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے، جب کوئی مصیبت وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا. اب 12 برس شہزادہ قاسم امام حسین کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں. عزادارو، جناب قاسم نوجوان ہوئے، میدان کربلا ہے. میں نے مسائب چھوڑ دیا زار محترم. شہزادہ قاسم مسائب، شہزادہ قاسم کربلا میں ہے. عزادارو، اب مولا حسین سب کو، ہر ایک اصحاب کو اپنا مقام دکھا رہے ہیں. زہر تم یہاں شہید کیے جاؤ گے، حبیب بن مظاہر تم یہاں شہید کیے جاؤ گے. تو شہزادہ قاسم کہتے ہیں، امو کیا میرا شہداء کی فہرست میں نام نہیں ہے؟ مولا حسین شہزادہ قاسم کو گلے لگا، پھر آتے ہیں جناب قاسم کہتے ہیں، چچا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جہاد کروں. امام حسین شہزادہ قاسم کو گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں، اے قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. یہ کہہ کر پھر شہزادہ قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجئے. امام حسین کہتے ہیں، قاسم مجھے تم سے امام حسن کی خوشبو آتی ہے. گلے لگا کر مولا امام شہزادہ قاسم کو رخصت کرتے ہیں. اب شہزادہ قاسم خاک کربلا پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی اسنا میں جناب ام فروا جناب قاسم کو بلا کر کہتی ہے، قاسم دیکھو مجھے شہزادی فاطمہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. ارے زینب اپنی قربانی پیش کر چکی اور محمد قربان ہو چکے. اب اسی اسنا میں شہزادہ قاسم کہتے ہیں، اماں مجھے چچا جان اجازت نہیں دے رہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 7 مرتبہ شہزادہ قاسم نے اجازت طلب کی ہے. اسی دوران قاسم کی نگاہ اس بابا کے تعویذ میں پڑتی ہے. اب یہ یتیم حسن کربلا سے اٹھ جاتا ہے، خاک کربلا سے کھڑے ہو کر اپنے آنسو پوچھتے ہیں اور مولا حسین کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں، چچا جان یہ بابا کا تعویذ ہے، دیکھیے. مولا حسین امام حسن کے تعویذ کو چوم کر اتنا گریہ کرتے ہیں، عزادارو اتنا گریہ کرتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ مولا پر غشی طاری ہو جاتی ہے، امام حسین غش کھا جاتے ہیں. اب جیسے افاقہ ہوا، جناب قاسم کو مولا حسین تیار کر رہے ہیں. جناب حسن کا امامہ لایا جاتا ہے، آدھا امامہ شہزادہ قاسم کے سر پر باندھتے ہیں اور آدھا کمر پر باندھتے ہیں. عزادارو شہزادہ قاسم سے بڑی ہوتی ہے تو اب مولا حسین خود شہزادہ قاسم کو میدان جہاد کی طرف رخصت کرتے ہیں. شہزادہ قاسم غجز پڑھ کر جہاد شروع کرتے ہیں. اب ارزدق ملعون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ. شہزادہ قاسم نے اس ملعون کو سنبھلنے تک کی مہلت نہ دی. ارزدق ملعون کے 4 بیٹے واصل جہنم کرتے ہیں. اب یہ ارزدق ملعون شامی بہادر بوخلاہٹ کے عالم میں جیسے ہی شہزادہ قاسم کے ہاں آتا ہے تو پھر شہزادہ قاسم بھی اسے واصل جہنم کرتا ہے. اب پسر ملعون عمر کہتا ہے کہ ارے یہ علی کا نوازا ہے، حسن کا شہزادہ عام بچہ نہیں ہے. اب یہ ملعون فوج کو یہ حکم دیتا ہے کہ ارے قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لو. اب فوج 5000 فوج جناب شہزادہ قاسم کو گھیر لیتی ہے. کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، ارے جس کے ہاتھ کچھ نہ آئے وہ کربلا کی خاک مارتا ہے. اب شہزادہ گھوڑا سے زین سے زمین کو آتے ہیں اور اپنے چچا کو سلام کرتے ہیں. اے چچا جان میرا آخری سلام قبول کرے.
اب جیسے ہی تیزی سے مولا حسین شہزادہ قاسم کے ہاں آتے ہیں تو فوج اشکیا سمجھتی ہے کہ شاید حسین نے حملہ کر دیا، شاید حسین نے حملہ کر دیا۔ عزادارو اب میمنہ کی فوج میسرہ اور میسرہ کی فوج میمنہ ہو گئی اور شہزادہ قاسم کا نازک بدن پامال ہو گیا۔ ارے شہزادہ قاسم نے وفا کی، ارے باپ حسن کے جگر کے ٹکڑے یا قاسم نے اپنے جسم کے ٹکڑے پامال کر دیے۔ عزادارو قاسم کربلا میں امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا ہے نا، لیکن عزادارو امام حسین کا لاشا بعد شہادت پامال ہوا ہے، لیکن میں قربان جاؤں شہزادہ قاسم پہ، شہزادہ قاسم اپنی زندگی میں پامال ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔